الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيد الأشراف وعلى آلك وأصحابك يا جامع الأوصاف يا رسول الله يا حبيب الله أغثني يا رسول الله سب پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے آقا ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ تو شاہ خوبا سبحان اللہ تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ عمر کتاب تیرا میں کہ چلنا مگر ایک نکی جی گات پر لگ پہلے ہی کر لما میں نے سیدھا احساس ہے کہ میری یہ چوتھی تقریر ہے آج دے دیں گی سفر بھی ہے نال تھکنا تو آڈا بڑھنا تے ہے
سبحان اللہ کیونکہ چوتھی تقریر میں کرتا ہوں تو پھر ظاہر ہے تھک تسی گئے ہو ایک نہ ایک گھر تے تھکنا ہی ہوتا ہوں میں تھک کے میں نہیں تھکے تسی تھک گئے ہو اللہ اکبر یا رسول اللہ اچھا یا علی زندہ باد ماشاءاللہ مجھ تو قبل تسی نعتاں بھی سنیاں نے خوبصورت خطاب بھی سادہ فرمایا تسی آرام بھی بڑا فرمایا میں ایک لمبی چوڑی تقریر پڑھنا نہیں کرنی میں ایک حدیث تو سنانی اس تے 20 منٹ لگن 25 لگن 30 لگن آدھا گھنٹہ لگے اس تو زیادہ ٹائم باقی تو نہیں لینا مگر انجھ تے نہیں میں تے نہیں سمجھ آ رہی کہ تسی کیوں نہیں بیٹھے ہو آج میلاد ہے سبحان اللہ ایک تے نوجوان ٹیکا چھوڑو نے جنہیں چیلون جوان ہو اور ٹیکا چھوڑو ایس خالی جگہ تے کیوں پتہ نہیں رکھی نہیں مہمان کو نہیں آنے پاتے تو دنگر واسطے بار بڑی تھا ہے ایتے آ جاؤ فرانس تے کوئی کرانٹ نہیں آ جاؤ ساری طریقے جی نہیں آنا ہے تو پھر ایڈا ترلا میرے کو کیوں کروایا نہیں یار میں ایک تے آکیا جوان ٹیکا چھوڑو تو تھوڑے تھوڑے نیڑے آ جاؤ ماشاءاللہ ایتے پتر کیوں آئے دوسرا اگر کوئی توڑیاں آپنیاں گلنا نہیں گیا کہ میں تو 20 منٹ کا ٹائم دے دینا ہو کر لو پھر میں تقریر کر لیتا جی تقریر کرنی تو پھر تقریر ہی کرنی پھر میں کوئی نہ تکا میں کوئی جناب اپنی سر پہ جوڑ دا جتنی جس کو مجبوری 20-25 منٹ کے واسطے چھوڑ دو ٹھیک ہے تھوڑے نال ہے یار ٹھیک ہے دوسری گل مووی والے گلا کٹ چھوڑ میں چلا پاندہ رہے دوسری گل ہے میں دسو سہیل صاحب ایک سوال والے گھڑے ایک تھے سبحان اللہ کرتے کوئی پابندی تو نہیں آخ دے کوئی لوگ میں تے خوف پہ گیا پتہ نہیں کوئی پابندی ہے ہوندہ نا کچھ میں کسی دور کی سی این جی ہوتی ہے 3 دھڑے ادھر تے 3 دھڑے ادھر تو ممکن میں ایک سوار منگل تسی چھٹی کر دیو آخ دیو سبحان اللہ اچھا چنگے والے بول رہے ہو میں کیوں پتہ نہیں پریشان تھا اور ایک دفعہ مسکرا گیا سبحان اللہ حضور دے میلاد کی پسند دے اندر جدوں بھی آؤ نا ایک طرف تے مچوڑنا ہوئے بالکل بھائی 70,000 کا موبائل ہے میرے کو میں سائلنٹ کیتا تیرے کو 300 والا وہ بھی تے بولتا پتہ نہیں کون ہے موبائل اپنے سائلنٹ کر لو توجہ کرو ایک تے چہرے تے مسکراہٹ ہوئے میں گل تو سرکار دی ایسی سنانی کہ انشاءاللہ یہ جڑے بڈھے نے جواناں نالوں زیادہ بولن گے سبحان اللہ اور ایک قدم مزید ہے کہ ایتھے ہلے بھی تھوڑے جے تسی ماشاءاللہ سے حدیث قریب آؤ تھوڑے جے قریب آؤ اچھا ایک دا مسلم جو سبحان اللہ سبحان اللہ اے شہر بڑی ہلے بھی کمزور ہے تسی سارے مل کے آتے سبحان اللہ اور میرے رب سے غور کرو میں جو تو گل بات کیتا انشاءاللہ بالکل تھوڑے جے ٹائم وچ تہاڈا اللہ پاک خیر کیتی تے گل بڑھتی جڑتی تے اس کے بعد توجہ کرو ایک دم سبحان اللہ تو میں کلام سبحان اللہ شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا
میں بڑھ جاتے دور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا تو سب حسینوں میں سب سے اول ملا گئے حسن دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا رونق محفل فضلائے جامعہ قمر الاسلام تلگن میزبان بازم مخلص فی اللہ میرے محسن میرے فیاض مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد سہیل عالم نقشبندی صاحب مقدس اللہ العالی خطیب جامع مسجد حاضہ کنوینئر سنی تحریک پاکستان خوبصورت انداز دے نال نظامت و نقابت دے فرائض سر انجام دے رہے نے فخر نوجوانان اہل سنت میرے انتہائی پیارے بھائی میرے دوست محترم جناب حضرت علامہ مولانا حافظ غلام احمد گولوی صاحب دیگر قرب و جوار تو تشریف لے آنے والے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز دے نال مشت و قبل علمی فکری تحریکی اور اہل سنت دی پروٹیکشن لئی بہت خوبصورت انداز دے نال خطاب فرمایا مناظر اسلام استاذی و استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا الحاج گل محمد صاحب سیالوی مقدس اللہ العالی اللہ کریم جناب دسایا ساڑھے سنت تا قیام قیامت آباد فرمائے اور عالیان تلاگن خوش نصیب ہو کہ اتنی بڑی علمی شخصیت توڑے درمیان میں جناب دے معیار دی گفتگو دی شاید کدی بھی نہ کر سکا مگر ڈائریکٹ نہیں تے انڈائریکٹ میں جناب دے شاگرد آپ دے ایک شاگرد سن مولانا حافظ سلیم صاحب نے انہوں نے کلو کچھ سپارے حفظ کتے سن الحمدللہ اے فیض بھی جناب دا یہ میں جناب کے سامنے اللہ رب العزت کا فرمان پڑھے آپ برکت دے واسطے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ اے میرے سونے محبوب میں تیرے سونے چہرے دی قسم جنہوں اٹھ کے جانا میں کسی کے نراز کے بڑے کبھی میرے لوگ کلی اجازت ہے میں اللہ میرے سامنے تریب ہے جاؤ ہو ذوق والے تے میں تمہیں کہ ٹائم دس انشاءاللہ تو لطف آئے گا برادران اسلام مالک تیرے تے میرے سونے نبی کو مخاطب کر کے ارشاد پہ فرماندہ وَالضُّحَىٰ محبوب میں تیرے سونے چہرے دی قسم ہے وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا محبوبہ میں تیرے سونے زلفہ دی قسم ہے تلاگان دے علاقے دے اندر وسن والے میرے حضور سنی تھوڑا جا غور کر میرا نبی کیڑا سونا ہوئے گا کوئی سونا ہوئے نا سہیل بھائی علامہ نے صاحب وہ دے حسن دا تذکرہ وہ دے گھر دے اندر وہ دے رشتہ دار کر دینے وہ دے خاندان والے کر دینے کوئی چوکھا سونا ہوئے جاوید بھائی مدنی صاحب ماشاءاللہ دنی بھی ملاقات ہوئی ملاقات آج سارے گلے میرے خیال سے موقع ہیں بھائی کوئی جیٹا بھی سونا ہوئے ایک لیمٹ ہوندی وہ دا خاندان تذکرے کرے گا کوئی زیادہ سونا ہوئے ایک شہر کے اندر وہ دے حسن دے تذکرے ہونگے کوئی چوکھا سونا ہوئے ایک ملک دے اندر وہ دے حسن دے تذکرے ہونگے کوئی اور زیادہ سونا ہوئے چار ملکہ دے اندر وہ دا حسن ہوئے گا ہم
پوچھا جی کوئی بہت زیادہ سونا ہوئے وہ حسن دیا گلا 8-10 ملکوں کے اندر ہو گیا مگر غور تے کر جس نبی دا میلاد اج تو اپنی اس مرکزی جامع مسجد کے اندر بیٹھ کے منانا پیا وہ ایڈا سونی جی عرشاں تے ہوئے تے ذکر فرشاں تے جی فرشاں تے ہوئے تے ذکر عرشاں تے وہ ایڈا سونا وہ تے انگ دا ذکر اللہ دا قرآن پہ کر دے سبحان اللہ اچھی آپ بولے سبحان اللہ اسلام ذرا اندازہ کرتے جاؤ میرا نبی کیڑا سونا توجہ میرے سرکار ایک غزوہ تو واپس آئے غزوہ جنگ نو آندے نے جنگ تو سرکار واپس آئے نا ایک جگہ حضور نے پڑاؤ پایا ریسٹ واسطے رکے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او صحابی ٹوپی آ گیا ہیلو میں مجھے بلائی تیری یہ گلاں لازمی تو پھر میرے حل آت ہوندی ہر گل دی یار ابھی بھی تو نہیں پہ خیال رکھنا تھوڑی شکر کرو بھائی مہربانی کرنی قبلہ صاحب تو مزاج کے خلاف ہے بے شک کسی نے گل ہے بچے نے بڑے نے تھوڑی جی مہربانی کرو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علماء اہل سنت زندہ باد پتہ گل کی ہے اے جٹ ہوئے نا جٹ کھیت نو پانی لاندا پہ ہوئے تے کھالا ٹوٹ جائے نا تے جٹ دا دل نال ٹوٹ جاندا تسی کی سمجھو سوکھی گل ہے ایڈا ٹیل لا کے بندہ گل پہ کر دو تسی دل پہ کٹ دیو میں کو پیسے مکا کے آیا ہوں تے میرا پتر میرے کو معافی کوئی نہیں پھر تسی کسی بڑے کے چھوڑو ارے گل یاد رکھنا ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر خدا کا دین ہے سارا درود کے اندر نبی کا ذکر سنتے ہیں جھوم جاتے ہیں وجہ حلالی خون ہے اپنے وجود کے اندر میں نوکر کملی والے دا میں نو قتل ناکامی نہیں ہونی خوشامد دنیا دارا بھی میں تو دھمی تے شامی نہیں ہونی میں کھاوا اپنے آقا دا تے گیت میں گاوا غیرہ دے اس روح تے مٹی ہونی ہے میں تو نمک حرامی نہیں اس واسطے سنگیو ایک گل یاد رکھنا بالکل اگر کوئی اس گل کو ناراض ہونا تے میرے تے رشتے حضور کی ذات دی وجہ تو نہیں میں نو تے اس طرح مصطفیٰ دی وجہ تو مل گیا نے کہ اگر تو میرے نال رس جائے میں نے اتنا پتا من احب للہ وابغض للہ وآتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان تسی تے شہید ہو اللہ دی عزت کی قسم ہے کملی والے دے نام تے تخت ٹھکرانے پون تے انشاءاللہ سی حاضر سبحان اللہ اس واسطے برائے مہربانی توجہ دے نال عرض پہ کرنا میرے نبی نے پڑاؤ پایا ریسٹ تے واسطے رکے تے تیرے تے میرے سونے نبی نے صحابہ نے فرمایا ممبر بچھاؤ ممبر بچھیا زہرا دے لجپال بابا نے میرے نبی دا ایک درباری سراخان ہے جس کا نام ہے حسان بن ثابت ایک میرے نبی دا درباری سراخان ہے جس کا نام ہے عبداللہ بن رواحہ میرے نبی نے فرمایا عبداللہ عرش کی پیجی سونا فرمایا ممبر تے بیٹھو ممبر تے بیٹھو سونے بہ گیا وا میری نعت میرے سامنے پڑھو جناب عبداللہ جڑی مصطفیٰ کریم دی نعت پڑھی عربی چ نہیں سناندا پنجابی طور پہ دسنا جناب عبداللہ زہرا دے بابا لوے کے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے نے سونیا عبداللہ تے اتنا ہی آکے گا تسی جیڑے سونے ہو نا اللہ تو کائنات کے اندر کوئی اور معجزہ دے کے نہ بھی توڑتا نا جیڑے تسی سونے ہو پھر بھی تہاڈی بلے بلے اج ہی ہونی ہے توجہ کرنا آباد تیرے تے میرے سونے نبی میلاد استاد پڑھ گئے نے میں میلاد تو اگلی گل پہ کردا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا مکے کے اندر اور حالات جدو ناسازگار ہوئے حکم ربی آیا کہ میرے نبی نے ہجرت اجازت نامہ ارشاد فرمایا صحابہ نے ہجرت کرنی شروع کی تھی پہلا گروہ جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی معیت کے اندر 20 بندیاں دا قافلہ مکے تو مدینے وال گیا برادران اسلام آخر تیرے اور میرے لجپال نبی اپنے پیارے صدیق یار غار جناب سیدنا صدیق اکبر پاک دے نال آپ تشریف لے کے مدینے وال جا رہے ہیں 4 بندے میرے نبی سمیت نے 2 صحابی اور نے ایک جناب صدیق پاک نے سرکار ٹرتے جا رہے ہیں ہن توجہ سمجھو گل مک بھی گئی کہ شروع بھی ہوگی غور کرنا میرے تے تیرے سونے نبی مدینہ پاک کے قریب پہنچے پیچھے حکماتی ہوندی تھوڑا جا سفر آنے باقی تو شادان ختم ہو گیا سہیل بھائی تو شادان ختم ہو گیا کھجورہ ختم ہو گیا رستے سے جتنا بھی سامان سی ختم ہو گیا نوکر عرض کرتے نے سونے ساڑیاں تے ساڑیاں امیداں تسی ہو لنگر مک گیا کی کریے تیرے تے میرے لجپال نبی نے فرمایا گھبراؤ نہیں ایتھے ویکھو کوئی آبادی ہے تو لنگر لے لینے ہیں تھوڑی
الحمدللہ میں 2 دفعہ زیارت کر کے آ گیا. توجہ کرنا سو سنگیو ہویا کہ ایک آبادی نظر آئی تو 2-4 کلومیٹر دور کچھ گھر نظر آئے. انہاں گھران دے باہر ایک کچی جی گلی، ایک کٹیا، ایک جھونپڑی، اتھے ایک بڑی مائی دا مسکن ہے جس کا نام ہے معبد. سبحان اللہ. جناب ابو بکر پاک ڈھونڈتے اس معبد دے بیٹے پہنچے نا تے کیفیت کی ہے کچا جو دا گھر ہے ایک تمبو لا کے باہر کو مصلا پا کے بیٹھی ہوئی، وہ کپڑا پا کے بیٹھی ہوئی. اس مائی دے بارے مشہور ہے بجڑا ہے بھئی تے آوے اودی کچھ نہ کچھ خدمت ضرور کر دی. جناب ابو بکر پاک گئے تو نکا دے پتر بھی کول میں کھیڑتا، ماں پتر گلاں پہ کردے نے. آپ نے جا کے فرمایا اماں میں وہاں میرے نال 3 سنگی اور نے سانو بھوک لگی تے کچھ ہے کھان واسطے بھاوے سانو قیمت نہیں دے دیو تے سانو کچھ کھان واسطے دیو. برادران اسلام جدو یہ گل جناب ابو بکر پاک نے کیتی نا اس مائی نے اجے میں تسی اپنی زبان جی کہنا نا ٹھڈا اساس ٹھنڈی حال لے کے دی پترا افسوس دی گل ہے کچھ ہوندا تے ضرور دیندی. اج میرے گھر کچھ بھی نہیں. میریاں بکریاں جنگل چرن دے واسطے گئی نے، دودھ بھی کوئی نہیں، بکریاں ہوندیاں دودھ چو کے دیندی. تے جناب ابو بکر پاک نے ویکھیا بہت خیمے دے اندر ایک بڑی بکری بندھی ہوئی. اشارہ کیتا اے بکری دودھ نہیں دیندی، اگر نہیں پتر اے نہیں دیندی. واپس گئے جا کے ساری گل سرکار نو دسی. اللہ دے سونے نبی نے فرمایا ابو بکر اس مائی نو جا کے آکھو کدی تو اجازت دیویں سبحان اللہ. کدی تو اجازت دیویں اسی اس بکری دا دودھ چو لویے. سبحان اللہ. گل کو لطف دے گی کدی تو اجازت دے میں اسی اس بکری دا دودھ مائی مسکرا کے نہیں سونے آؤ گل تے سنو انج بھی کدی ہویا اے بڈھی ہو چکی اماں سنے یاس عربی چ کہندے نے سنے یاس اردو چ کہندے نے بڑھاپے کی عمر پنجابی چ تسی پنجابی مختلف زباناں نے بڈھی ہو گئی دودھ دیون دے قابل نہیں. وہ آکھدی بھئی اے دودھ دیندی جے نہیں تے تسی کیویں لاؤ گے. جناب ابو بکر پاک واپس آئے عرض کرتے نے سونیا لڑکی یہ گل بھی کر دی. اللہ نے سونے نبی نے فرمایا نہیں جا انہوں کہے تو اجازت دے تو اجازت دے. جدوں نے دوبارہ آکھیا نا صدیق پاک جا کے آتے نے میرے صاحب میرے سائیں میرے سرتاج میرے بادشاہ فرماندے پے نے اما تو اجازت دے دودھ اسی جو لواں گے. وہ حیران ہو کے آندی وہ دل دے اندر بھی تجسس آیا بھئی تکیے تے صحیح سبحان اللہ. انج بھی کدی ہویا تکیے تے صحیح. توجہ تیرے تے میرے لجپال نبی نو نبی دے نوکر نو اجازت ملی آپ آئے اور معبد اس انتظار دے اندر بیٹھی ہے بھئی یہ کیویں دے بندے نے کہ اس بوٹی بکری چ دودھ بھی لے لیں گے. توجہ کرنا سرکار تھوڑے پیچھے کھلوتے سن. اللہ دے سونے نبی تشریف لے کے آئے اگے معبد بوئے دے خیمے تے بیٹھی. جدو سرکار آئے نا انہیں سر تو لے کے پیراں تیکر ویکھیا سبحان اللہ. پھر ویکھیا پھر ویکھیا سبحان اللہ. بار بار میرے نبی نو ویکھیا نا باقی گلاں تے بھول گئیاں. ایتھے گل میں میاں صاحب دی کردا تے پھر تانوں گل سمجھ آئے گی. برادران اسلام ہم نے معبد میں تیرے تے میرے لجپال نبی نو ویکھیا ساریاں گلاں ہور بھول گئیاں. کدی سرکار دا رخ انور ویندی ہے کدی مصطفیٰ دا قد پاک ویندی ہے کدی کملی والے دے پاک جسم ول ویندی ہے. برادران اسلام تیرے تے میرے سونے نبی سامنے معبد آندی ہے جناب تسی سونے تے بڑے ہو میں حیران ہاں تانوں ویکھ کے. حضور میاں صاحب فرماندے نے معبد نے ویکھیا تے کیفیت کی ہے کہ لگ گئی چوٹ محبت والی تے عشق نشے وچ اللہ نے سونے نبی نو ویکھ کے آندی ہے جناب مہرانا میں سوچتی پیاں اے بکری کس نیاز کو پہنچ چکی ہے اے دودھ کیویں دے گی انج کنج ہوے
مسکرا کے فرمایا گھبرا نہیں اسی کر کے وہاں میں جس کا عنوان ہے 7 احادیث بلفظ انا 100 حدیثہ لفظ انا کے نال شروع بھی ہوئی ہیں انا کا مطلب ہے میں میرا ایمان کے وجدان ہے کہنا جس وقت ام محمد میں آکے ہوئے گا نا جی انج کنج ہوئے گا میرے نبی نے فرمایا ہوئے گا ام محمد گھبرا نہیں 80 برادران اسلام ام محمد بھی حیرانے کی ہوئے گا پھر تے میرے لجپال نبی کریم تشریف لے گئے اللہ دے سونے نبی نے بکری دی جسم دیتے ہاتھ پھیریا جدو تیرے تے میرے لجپال نبی دا خوبصورت ہاتھ کیڑا ہاتھوں دی وضاحت کر دے نبی کا ذکر ہی نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے ید اللہ کہہ دیا ید اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا لوگوں ید اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا نبی کا ہاتھ ہی خدا کا ہاتھ ہے شد اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا نبی کا ہاتھ ہی خدا کا ہاتھ ہے نبی کا ذکر ہی چشمے پھلک پہ دیئے نبی دے نوکر پہ ویندے نے بکری دے جسم کے اندر دودھ آنا شروع ہو گیا میرے تیرے لجپال نبی نے فرمایا ابو بکر برتن لے آندے جاؤ دو دسی آپ چوما گے میرے سونے نبی نے دودھ دھونا شروع کیتا ام محمد فرما دیا نے کائنات والے اللہ دی عزت دی قسم ہے میرے گھر سارے برتن دودھ نال بھرپور ہو گئے حتیٰ کہ گھر دیاں برادران اسلام تیرے تے میرے سونے نبی نے فرمایا سب تو پہلے اسماعیل کو ملاؤ سبحان اللہ ماشاءاللہ صدقے جاوا سبحان اللہ اے جا ساکی ہوئے پیمن نبی سوال اٹھا ہے تیرے تے میرے سونے نبی نے فرمایا پہلے اسماعیل کو ملاؤ سب تو پہلے جناب صدیق پاک نے مائی کو ملایا وہ دے بچے کو ملایا اس کے بعد صحابہ نے پیتا آخر کے اندر تیرے میرے سونے نبی نے دودھ نوش فرمایا ام محمد نے فوراً دودھ پیتا ادھر قبلی والے نرخی اتھر دیکھیا مسکرا کے آدھی سونے اللہ دی عزت دی قسم ہے اے بکری جمی بھی میرے گھرے بڑی بھی میرے گھرے بڑی بڑی بار دا دودھ پیتا ہے پر جیڑی چس آج آئیے نہ پہلے آئیے نہ پھر اسلام تیرے تے میرے سونے نبی دے نوکرہ نے دودھ پیتا ہن توجہ کرنا سرکار چلے گئے سرکار چلے گئے اللہ نے سونے نبی تشریف لے گئے ام محمد دا بیڑا تیرے تے میرے سونے نبی دا لگیا ڈیرا سرکار نے پایا پھیرا مک گیا اندھیرا ہو گیا سویرا اب آپ جب شام ہوئی ابو شوق تو گھر دے اندر آیا ہے کی ویندا ہے لگدا ہی پیا رحمت دیاں برساتاں ہوئیاں پیاں نے لگدا ہی پیا دکھ دور ہوئے پے نے حیران ہو کے آندا ہے جانور سارے میں لے کے گیا سا میرے دودھ کتھوں آ گیا ہے یہ خوشبو کتھوں آ
دس دیا وہ نکا جا بچہ دوڑ کے آیا اپنے باپ کے قریب بیٹھ گیا اور امی بابا دسن لگیاں نے میرے سردار ساڑھے گھر دے اندر اج مبارک آیا ہے ساڑھے گھر دے اندر اج ایک مہربان آیا ہے ساڑھے گھر دے اندر اج ایک برکت والا مہمان آیا ہے مبارک کا مطلب ہوتا ہے برکت والا ایک برکت والا مہمان ساڑھے گھر دے اندر آیا ہے امی بابا دا شور سوال کرتا ہے بی بی ادا کوئی نام تے ہوئے گا تو دا نام نہیں پوچھیا برادران اسلام میں بابا حیران ہو کے دیا نے نا تے ادو پوچھتی جدو اپنی ہوش باقی رہ جاندی میں نا دی ہوش نہ رہی میں تے سونے دیا اداواں ویکھدی رہی اتنے میں شاہ نصیر الدین نصیر پاک دی بولی پہ یاد آندی ہے میرے پیر نصیر الدین نصیر فرما گئے نے ان کے اللہ سے
سرکار تے چلے گئے 7 سال کا طویل عرصہ گزر گیا ام محمد دی دوبارہ ملاقات سرکار دے نال نہ ہوئی مگر صبح بھی دوپہر بھی شامی بھی اللہ دے نبی دا تذکرہ ام محمد دی کلی دے اندر ضرور ہوندا سی گویا انج کہہ لو مدینے والا بادشاہ تے چلا گیا مگر ام محمد دے گھر دے اندر روزانہ میلاد ہو رہا ہے نکی جے بچے نے کتے دیکھ لے جناب سیدنا صدیق اکبر پاک کو وہ دیا بڑی درد والی بات تھی ذرا دیکھ 7 سالہ دی وہ آگ وہ شولہ جو چنگاری شولے کی صورت اختیار کی بیٹھی ہے برادران اسلام جس وجہ سے نکی جے بچے نے جناب صدیق پاک کو بیٹھیا اینی جلدی جناب اپنی اماں کا ہاتھ چھوڑیا دوڑ کے جناب صدیق پاک کا ہاتھ نپیا جدو مل دینے یا ہاتھ چھوڑ دینے یا منہ چھوڑ دینے
قسم ہے ذرا سوچ بھی صحیح ام مابد کے دل کے اندر کتنی خوشی ہوئے گی ام مابد بھی نال ہے وہ چھوٹا بچہ بھی نال ہے سرکار کی بارگاہ دے اندر آئے جب میرے کملی والے کی بارگاہ دے اندر پہنچے وہ نکا جا بچہ دوڑ کے اگے آیا میرے کملی والے کی بارگاہ دے اندر نکے نکے ہاتھ مار کے آنا سوڑیا سونے نبی نے میرے آقا نے نبوان مصطفیٰ کریم نے اپنا کلمہ پڑھایا میرے نبی کا کلمہ پڑھا اور مدینے دیا گلیاں میں وہ نکا جا بچہ میں اگر پنجابی میں نراکھا دینی کہہ لو زمانے کی سب تو بڑی دولت لے کے کائنات کا سب تو بڑا خزانہ لے کے اپنی اماں میں ساتھ واپس اپنی بستی بن جا رہا ہے نعرے کی لانا جا رہا ہے مدینے والے مگر ساری توجہ آخری شعر چاہتا ہے میں جڑے ہونا بھی کر نہیں بولے ہیں ایک ڈائری ہے نا جڑی اتھے لکھی جاندی ایک ویڈیو آ بڑھتی پئی تے ایک خبر ہوئے جڑی مصطفیٰ کریم دی بارگاہ چ سبحان اللہ تے میرا لجپال کے اللہ دی عطا دے نال ایڈا بڑا لجپال ہے نا کریمہ دے کرم نے نا کی پتہ استاد فرما رہے سن جناب سیوطی 22 مرتبہ سرکار دی زیارت کیتی ہو سکتا تیرا اے من پاک ہو جائے زہرا دا بابا آج ہی کرم کر دے برادران اسلام تیرا ایزی لوڈ کراچی تو کرے یار روانہ آ سکتا ہے نہ بھول سکتا ہے کئی منزل تے بڑ سینس نشانہ آ سکتا ہے تیری عقل کو سینس سنبھال گیا پیغام روزانہ آ سکتا ہے تو دل نہ چھڑ کے دیکھ تے صحیح حسنین دا ناتا تیری قلب سے کمی ہے نشنیہ سونا جملہ دیتا فرماندے پیسن او سچے نے اسی کوڑے ہو گئے آج اپنا تن من بات کرنا ممکن ہے آج ہی کرم ہو جائے برادران اسلام میں شیر پورا اس میں لے کروں گا میں لمبے چوڑے باتیں لین دا دی نہیں ایتھے تھوڑے دل کے اندر ایس کے جاتے بڑا بڑا بادشاہ بیٹھے بڑا بڑا جج بیٹھے او دل کو پوچھنا اگر تم نمازی نہیں میلاد دا کوئی فائدہ نہیں روس جاؤ اس کو خدا دی عزت دی قسم ہے میلاد دا فائدہ ہو دو جدو تو حضور دی نعت بھی پڑھے سرکار دی ذات کی درود و سلام بھی پڑھے تے چست آئے فجر ویلے پہلی صف دے اندر کھلو کے نماز بھی پڑھے اگر تے سہیل بھائی سویرے صف چ نمازی جان واد پھر تے محفل کرائے دا سواد ہے نہیں کہ میں پیسے لے گیا تھوڑی بلے بلے ہوں گے سچی گل ہے 5 ویلے دی نماز اپنے تے لازم کر لو تے نماز پتہ میں اکثر نوجوان سنگیاں میرے قاری صاحب دل نہیں کرتا نماز پڑھن تے کی کریے میں انہوں نے جملہ آنگا ہونا میں نہ تسی نماز دو فرض خدا دا سنت مصطفیٰ دی پڑھو سمجھ کے پڑھیا کرو تے پڑھو کہ جس ویلے تکبیر تحریمہ آتو نا سوچیا کرو زہرا دا بابا اینج ہاتھ چاندہ ہوئے سبحان اللہ امیجن تے کرو ہاتھ بنو سوچو سرکار اینج ہاتھ بن دے ہوئے رکوع سجود تے پھر جس ویلے تسی پڑھو کہ درود سبحان اللہ اللہ دی عزت دی قسم ہے تنو زمانے دے سکھ مل جان گے اور پھر ہوئے گا کہ ایک بندہ نواں مسلمان ہویا نا حضور دا صحابی بنیا تے اللہ دے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی نماز پڑھنی ہو سکے جناب میں 5 کوئی نہیں پڑھنی میں 2 پڑھنی میرا نبی پھر میرا نبی ہے میرے نبی کی بات نہ پوچھو سرکار کو تو سارے اختیار نے میرے کملی والے نے فرمایا ٹھیک ہے تو 2 ہی پڑھ سبحان اللہ محفل دے اندر جناب فاروق پاک بیٹھے سن فاروق اعظم ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے نے سونے ہاں سی پڑھیے 5 سبحان اللہ اے پڑھے 2 مرغان تو کوئی نہ ہوئی نا اللہ دے سونے نبی نے مسکرا کے فرمایا عمر انہوں 2 تے پڑھن دے سبحان اللہ نہیں یار بولے نہیں سبحان اللہ جب صحابہ اثر ویلے مسجد تے آئے وہ سارے تو پہلے بیٹھے جب نماز
بخشے آئے تکیا سب تو اگلی ساتھ اشار میرے آئے ویکھیا بھی اگے بیٹھا ہویا کسے پوچھے تو کہ دعا کی سنو سکیا جس نماز دی مصطفیٰ ہے وہ بھی 84 وقت ہے سبحان اللہ الحمدللہ ساڑی وہ نماز تے ہے نہیں نا کہ نبی کا خیال ہے تو ٹوٹ جائے ساڑی دیو میں سرکار کا خیال آئے تو پکی ہو جائے بے شک اسی جو پڑھتے ہوندے ہیں نا اللہ دی عزت دی قسم ہے جدو یہ کر کے تو نماز پڑھے گا نا پھر تو بے کہ تنو چس کتنی آندی 5 ویلے دا نمازی اور جتنے چٹکیاں داڑیاں لے بابے بیٹھے نے نوجوانہ میری منت ہی اپنے باپے دی قدر کر کائنات دی اندر اللہ دی عزت دی قسم ہے موجودہ جڑیاں دولتاں نے باپ پہ سب تو بڑی دولت تھی ایک بندہ میرے پہ آکے قاری صاحب میرا بابا کرتا ہی کچھ نہیں ہوتی بھی عزت کرا میں کہا کاکھ نہ کرے منجی تے پہ کے جڑیاں تیرے واسطے دعاواں پہ کردا انہاں دا بولی کا ہے اپنے ماں پہ دی قدر 5 ویلے دی نماز اور اپنے علماء دی قدر ہاں میں ایک نکی جی مثال دے گا 100 دیگ پکی ہو گئے توجہ خرچہ تو آڈا پکوتا تو آڈا پیسے تو آڈے مثالے تو آڈے گوشت چاول تو آڈے مہمان تو آڈے کہ جہاں تک خطیب صاحب پہنچ کے دعا نہیں کرنی ہے کسی دی ضرورت نہیں بول رہا گل میں سچی ہے بھائی کسی جانے کی ضرورت بھائی لکھاں تسی لائے نے مولوی صاحب تے خالی انجی کرنا نا نہیں تینوں پیغام دیتا جا رہا خبردار جدوں تک مولوی صاحب نہیں آن گے بھاوے 100 نہیں 120 پکا لے تو کا خدا نہیں سبحان اللہ ایک اور گل سن لو دوسری گل سنو اے تسی دیکھو نا اللہ پاک نے کیسی ترتیب اپنے نبی کے ذریعے سانو دیتی امام سارے تو آگے توڑا ایم این اے وے ایم پی اے وے وٹا نکا چوکری امیر غریب جتے مولوی دے پیر اتے توڑا سر سبحان اللہ کدی تکیا نے کہ عزتاں رب نے دتیاں نے تے دتیاں کیوں نے علماء حضور دے دین دے رکھوالے نے سبحان اللہ مصطفیٰ دے دین دے نوکر نے برادران اسلام اپنے علماء دی قدر علماء ہیں کہ تسی ہو علماء ہیں کہ تہاڈا عقیدہ پختہ پھر اگلی اہم تے لازمی گل اپنے مدارس دے نال تعاون کرو میری گل سن دے پے ہو خدا دی عزت دی قسم ہے میں اکثر جمعے تے سنگیاں نوں آندا ہوندا بھئی ساڑیاں انگلیاں بڑیاں سیاںیاں ہو گئیاں نے جس ویلے وہ جوڑی پھیر دے نا فنڈ دے واسطے اس ویلے انگلیاں جیب چ جا کے داڑے نوٹ کوئی پہنیاں نے یہ بڑیاں سیاںیاں نے یہ بڑے نوٹ کو قابو نہیں کرتیاں اس ویلے تے باقی فضول کماں تے سی بڑے بڑے پیسے لا چھڑدے ہیں آؤ دین والے پاسے خدا دی قسم ہے اج دی فلاح دین وچ ہی ہے ہاں تسی دین لاؤ گے میرا رب کو برکتہ دے گا آخری شعر ہے میری صلاح ہے کہ رل کے پڑھ لگیے سبحان اللہ کدھر کدھر دل میں سبحان اللہ لوگ میں تے سویر دا نکلا پیا 4 تقریراں کر بیٹھا میرا تے نام لکھی ہی گیا میں چاہتا ہے جب ڈائری جائے نا سائیہ کو سبحان اللہ والا بنا حضور دے سنا خانہ دے نرا جائے کہ مسجد سدی کے فرسی چوک سدی کبات سی تلاگم شہر سی رات کا ٹیم سی مصطفیٰ دے نوکر مست ہو کے کہہ رہے سر مدینے والیا مدینے والیا مسجد بوہا تیرا مدینے والیا مسجد روزہ تیرا نہیں تیرے جیا کوئی جہان دے مدینے والیا مسجد روزہ تیرا نہیں تیرے جیا کوئی جہان دے مدینے والیا مسجد روزہ تیرا نہیں تیرے جیا کوئی جہان دے خدا دل جانیا خدا دل جانیا محمد مصطفیٰ خدا دل جانیا محمد مصطفیٰ نہیں تیرے جیا کوئی جہان دے خدا دل جانیا فراز دیا کتیاں نو کی پتہ
کتی خزانہ آوے ملن فیض ہزارہ تائی ہر بکھا پھل کھاوے تو چنگی مندی سجنا کو سہواری ہو جاندی یار یارہ دا گلہ نہیں کر دے کوئی جنا دی یار زندہ صحبت باقی مما علیہ سبحان اللہ صلاة والسلام ہوسی صلاة والسلام دعا لنگر ہوسی سارے نام نہ بیاں کے لنگر کھا کے مصطفیٰ جانے آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اللہ کے عالم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک ذکر کی یہ خوبصورت نظم سجائی گئی میرے مالک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین ہونے کے ناطے غلطی کوتاہی سستی لفظ شوی و معاف فرما رب قدوس اس محفل پاک کا صدقہ حاضرین بزم اور جن احباب نے اس میدان میں درہم قدم سخن میں جس حوالے سے بھی حصہ لیا مالک ان کے حصے کو قبول فرماتے ہوئے ان کے جتنے رشتہ دار خیش و اقارب تعلق رکھنے والے دوست احباب اس دار فانی سے چلے گئے ان کی روح کو اشار کرتے ہیں قبول فرما میرے مالک جن کا اس دنیا میں دعا کرنے والا کوئی نہیں آل نبی اولاد علی کا صدقہ سب کی کامل بخشش فرما پروردگار اپنے محبوب کا صدقہ جو بے رزق ان کو رزق حلال وسیع عطا فرما جو بے اولاد ہیں ان سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما جن کی اولادیں ہیں ان کو اپنے والدین کا فرمانبردار بنا پروردگار ان سب حضرات کو علت ذلت قلت سے محفوظ فرما قرض مرض سے محفوظ فرما پروردگار جس محبت کے ساتھ انہوں نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی یہ خوبصورت بزم سجائی ہے مولا اسی طرح بعد ان کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری عطا فرما علامہ سہیل صاحب ان کے دیگر رفقا علامہ غلام احمد صاحب دیگر تمام علماء کے اوپر میرے مالک اپنا خاص فضل فرما جامعہ قمر الاسلام اس کے اساتذہ محتمم قراء حضرات طلباء معاونین سب کے اوپر اپنا خاص فضل فرما پاک پروردگار ان سب کے صدقے مجھ فقیر کے اوپر اپنا کرم فرما پاک پروردگار ساری زندگی تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گیت گاتے گزر جائے ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کلے آج صلی اللہ کہتے غریبہ و بخشائے برحال ماں کہ ہستم خسیر کمندے ہوا ندائے و غیر قصد فریاد رست تو ہی آسیانہ خطا بخش بس صلی اللہ تعالی اللہ رسول خیر خلقہ محمد